قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور فرمایا کہ جب کہا فرشتوں نے اے مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام، ان سے کہا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، خاص کر لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاک کر لیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اس وقت جہان کی ساری عورتوں پر تجھے اللہ نے چن لیا ہے۔ پیغمبر کی والدہ ہیں نا، اللہ کے نبی کی ماں ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو یہ ایک اعزاز ہے خاص جہان والی عورتوں پر۔ تو فرمایا یہ اللہ نے تمہیں خاص کر لیا۔ یا مریم قنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم ہمیشہ فرما برداری کرتی رہو لربک، اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور سجدہ کرتی رہو، وارکعی مع الراکعین، رکوع کرتی رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی فرما بردار اور عبادت گار بن کے رہو ہمیشہ کے لیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم خبریں آپ کی طرف دے رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ وہ خبریں ہیں جو غیب سے ہیں، جو وحی کے ذریعے ہم آپ کی طرف نوحیہ الیک، وحی کے ذریعے ہم آپ کی طرف یہ بھیج رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ نبی کہتے اسے ہیں جو غیب کی خبریں بتائے۔ نبی کا معنی خبر دینے والا۔ خبر تو عام پھر جو اخباری ہوتے ہیں خبر دینے والے اگر عام معنی لیں تو پھر ان کو بھی علیہ باللہ کیا نبی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، نبی کا ایک خاص وصف ہوتا ہے، وہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے انبیاء کو علم غیب عطا کرتا ہے۔ اس مسئلہ پر ہمارے ہاں کچھ مکتبہ فکر کے ساتھی اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ اختلاف خاص نہیں، چند ایک لفظوں کا اختلاف ہے۔ علم مصطفیٰ کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک عجیب ہے طبیعت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپتے رہیں کہ اتنا تھا اتنا نہیں تھا۔ یہ امتی کا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے علم کو تولے بھی کتنا تھا اور کتنا نہیں تھا۔ ہمارے پاس کیا وہ ہیں ایسے ترازو جس کے ذریعے اللہ کے نبی کے علم کو تولا جا سکے؟ ہم امتی ہیں، 1450 سال بعد آنے والے، ہم تو ان لوگوں کی حقیقت نہیں پہچان سکتے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جن کی شان و مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ کے جو صحابہ ہیں جن سواریوں پہ یہ سوار ہو جاتے ہیں، وہ سواریاں چلتی ہیں اور چلتے ہوئے ان کے پاؤں کے نیچے سے غد و غبار جو اٹھتی ہے نا، اس کی یہ فضیلت ہے کہ میں رب ان کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، اور نبوت کا پھر مقام کیا ہوگا؟ بلکہ یہ اس غد و غبار کا مقام ہے جو غد و غبار ان جانوروں کے پاؤں کے نیچے سے آ کے اڑ رہی ہے، وہ جانور جن پر صحابہ بیٹھے ہیں۔ پھر یہ غد و غبار کا مقام، پھر ان پاؤں کا مقام دیکھیں کیا ہوگا، پھر ان جانوروں کا مقام دیکھ کیا ہوگا، پھر ان صحابہ کا مقام کے متعلق کیا کہنا، پھر جن صحابہ کو یہ مرتبہ ملا اس نبی کے مقام کا پھر کیا کہنا۔ پھر ہم لا سکتے ہیں کہ ایسا ترازو کہ جو اللہ کے نبی کے علم کا موازنہ کرے کہ کس قدر علم تھا کس قدر نہ تھا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کم ظرفی ہوگی، کم عقلی ہوگی، نادانی ہوگی کہ میں امتی ہو کے نبی کے علم کے متعلق ترازو اٹھائے پھروں کہ نہیں جی فلاں چیز کا علم نہ تھا فلاں چیز کا علم نہ تھا۔ نا، امتی کی یہ اس طرح کی طبیعت امتی کی نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ امتی تو وہ ہوگا کہ کائنات کے سارے علوم رب تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے ہیں۔ حدیث مبارک ہے نا، کتب سیاح کی روایت ہے، مشکات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، ابتدائی دور کے اندر ایک ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم تھے، یہودی تھے، بکریاں چرا رہے تھے۔ یہ بالکل واضح سند کے ساتھ کتب سیاح کی روایت ہے، بکریاں چرا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیا آیا
اس نے آ کے میری بکری کو چرا کے دوڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے بڑا دوڑا، حتیٰ کہ میں نے بکری کو چھڑا لیا۔ جب میں نے بکری کو چھڑایا تو وہ بھیڑیا اپنا ایک پہاڑی کے اوپر جا کے انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگا، جس طرح انسان بولتا ہے نا اس طرح وہ بولنے لگا۔ اب ایک جانور ہو وہ انسانوں کی طرح بولنا شروع کر دے تو انسان کے تو حواس کام کرنا چھوڑ جائیں گے، بھی کیا ماجرا، یہ جانور ہو کہ ہماری طرح گفتگو کر رہا ہے اور ہماری زبان میں، ہمارے لہجے میں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوا، بھئی جانور ہو کے بول رہا ہے اور مجھے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرا رزق تھا تو نے مجھ سے چھین لیا، تو نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ یہ وہ بھیڑیا کہہ رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں بڑا تعجب کرتا رہا، بھئی یہ کیا ماجرا، زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ جانور ہو کے انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے اور ہو بہو صحیح الفاظ سمجھ آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا تعجب کر رہا تھا، اس جانور نے، بھیڑیے نے کہا کہ میری اس گفتگو پہ تعجب نہ کر، تعجب اس بات پہ کر کہ چلا جا فلاں نخلستان ہے، کھجور کا باغ ہے مدینہ کے اندر، وہاں چلا جا، وہاں ایک شخص بیٹھا ہے جنہیں محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا آخری نبی ہے، وہاں چلا جا، وہ ان کا کلمہ پڑھ لے، وہ آخر الزمان نبی ہیں، وہ آنے والے وقت کی خبریں بھی دیتے ہیں، پیچھے جو گزر گیا اور جو ہونے والا ہے، ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ہر ایک چیز کا اللہ نے انہیں علم عطا کیا اور ہر ایک بات کی وہ خبر دے رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ، اس بات پہ تعجب کرو۔ یہ بھیڑیے نے یہ الفاظ مجھے کہ میں بڑا حیران ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے، پھر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ نظریہ رکھتا ہے، تو پھر میں اس کی طرف جا رہا ہوں، اب تیری ذمہ داری ہے کہ تو نے میری بکریوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا جا، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے تو تیری بکریوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ وہ چلا گیا، وہی بکریاں جو وہ بھیڑیا چرانے آیا تھا اب وہی اس کا خیال رکھے ہوئے بیٹھا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود ہیں۔ تو میں قریب پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میں نے جا کے سلام کیا، اللہ کے نبی نے قریب کیا، فرمایا سناؤ یا رسول اللہ، میں نے یہ تعجب کیا، بھیڑیے کی آواز سنی، گفتگو سنی، تو میں بڑا حیران کن محسوس کر رہا تھا اس بات کو، اور اس بھیڑیے نے مجھے آپ کی طرف بھیجا کہ تو اس محمد کی طرف چلا جا اور اس پہ تعجب کر کے جس کو رب تعالیٰ نے ما کان اور ما یکون کا علم عطا کیا ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے وہ سب کچھ علم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا اے اللہ کے بندے یاد رکھ، میری امت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ایک بندہ اپنے گھر کے اندر اپنی جوتا اتار کے جائے گا، کچھ دیر کے بعد واپس لوٹے گا تو اس کا جوتا اسے بتائے گا کہ تیرے گھر کے اندر کیا کچھ ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آج ہم دیکھیں ماڈرن دور ہے، گھروں کے اندر کس قدر کیمرے کا سسٹم ہے، کس قدر ماحول ہے، ہر چیز ہر وقت ریکارڈ ہو رہی ہے، واضح ہے۔ تو اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ اس حد تک نوبت آئے گی کہ جوتا بھی اس کو خبر دے گا کہ تیرے گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا، جوتا ہر چیز کو نوٹ کرتا رہے گا، ایسا وقت میری امت پہ آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر علم عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دینے لگے، اور اس سے پہلے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، یعنی دل کے اندر جو منافق تھے، نمازیں پیچھے آ کے پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد بڑے ظاہراً مؤدبانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرتے، باہر جا کے بڑی ہنسی مذاق کرتے کہ ہے یہ اللہ کا نبی کہلاتا ہے، ہمیں ممبر پہ بیٹھ کے آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، ہم سامنے بیٹھے، ہمارے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کریں، ہمارے ایمان کے متعلق انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراضات کیا تھا ان منافقین نے، یعنی علم مصطفیٰ پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس نبی کو ہمارے دل کا پتہ نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں، سامنے بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آسمانوں کی خبریں دے رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے دور دراز ہر چیز کی خبر دے رہے ہیں، ہمارے دل کا پتہ نہیں ہے۔ یہ اعتراض کیا تھا انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، غصے کا اظہار فرمایا، لوگوں پوچھو مجھ محمد سے آج سے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے مجھ سے پوچھو، میں محمد تمہیں جواب دوں گا۔ دراصل ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا جو لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں ہمارے دل کا، اللہ کے نبی جانتے تھے، لیکن ان کو
وہاں سے نکالنا یا ان کی حقیقت کو ظاہر کرنا اللہ کی طرف سے حکم نہ تھا۔ فرمایا لوگوں مجھ محمد سے پوچھو، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے میں محمد تمہیں بتاؤں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ لوگ مجھے عجیب طرح کی باتوں سے نوازتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا باپ نہیں ہے فلاں فلاں، یعنی کوئی خدشے والی بات تھی اس بندے کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں سوال کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج سے قیامت تک جو ہونا ہے مجھ سے پوچھو۔ ایک حد قائم کر دی، آج سے قیامت تک، یہ نہیں کہا آج سے پیچھے جو ہوا، یہ نہیں کہا، اور قیامت کے بعد جو ہوگا وہ بھی نہیں کہا، آج سے قیامت تک کے درمیان جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آج سے پیچھے کی بات پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آج سے قیامت تک کا، تو آج سے بہت پیچھے کی بات پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے، تو حلالی ہے، اپنے باپ کا ہے تو۔ مطمئن ہو کے وہ بیٹھ گیا۔ ایک اور کھڑا ہوا، فدا کا بھی وہ، یا رسول اللہ یہ بتائے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اب جنت اور جہنم کا فیصلہ قیامت کے بعد ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے قیامت تک جو ہونا ہے پوچھو۔ ایک اٹھ کھڑا ہوا، آج سے پیچھے کی بات پوچھ رہا ہے۔ دوسرا اٹھا، اس نے آج اپنا قیامت کے بعد کی بات پوچھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے صحابہ عجیب بات ہے بھئی، میں نے کہا آج سے قیامت تک جو ہونا ہے پوچھو۔ ایک کھڑا ہوا آج سے پیچھے کی بات، دوسرا کھڑا ہوا قیامت کے بعد کی بات پوچھ رہا ہے، یہ کیا مذاق؟ نہیں فرمایا، فرمایا اے اللہ کے بندے، اے میرے صحابی، تو پکا مومن ہے، تیرے دل کے اندر ایمان ہے اور تو پکا جنتی ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا، وہ منافق تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بارے حکم فرمایا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے دل کے رازوں سے آگاہ کیا ہوا ہے، میں غیب جاننے والا ہوں، تو منافق ہے، تیرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو پکا جہنمی ہے۔ اور اس بات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آپ فل غصے میں تھے۔ فرمایا پوچھو مجھ محمد سے آج تک جو ہونا ہے، تم میرے علم پر اعتراض کرتے ہو، میرے علم کا موازنہ کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحابہ سن لو، کیا حشر ہوگا اس قوم کا کہ جو قوم مجھ نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہے؟ کیا رب تعالیٰ حشر کرے گا؟ ہر ایک گناہ کے متعلق وعید آئی اور کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو یہ عذاب ملے گا، جو یہ کرے گا اس کو یہ، لیکن علم مصطفیٰ پر اعتراض کرنے والے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کیا حشر ہوگا؟ بتایا نہیں گیا کہ کیا حشر ہوگا، صرف یہی کہا کہ اس کا کیا حشر ہوگا جو مجھ نبی کے علم پر طعن کرتے ہیں۔ فرمایا اٹھو اور پوچھو مجھ محمد سے آج سے قیامت تک جو کچھ ہونا میں محمد تمہیں بتاؤں گا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ اگر اللہ کے نبی اپنی امت پہ ناراض ہو جائے تو رب تعالیٰ کا فوراً قہر نازل ہو جاتا ہے، اگر یہ ناراض کی کچھ لمحہ اور بھی رہی تو ہم سب غرق کر دیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں۔ رو کر صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ کچھ لوگ اگر ان کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، آپ غصہ نہ کریں، آپ کا غصہ امت کے لیے وبال جان بن جائے گا، بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ پھر ٹھنڈا ہوا، تو فرمایا لوگوں یاد رکھو اس قوم کا کیا حشر ہوگا جو مجھ نبی کے علم پر طعن کرتی ہے۔ یہ لفظ ہے حدیث مبارکہ کہ مجھ نبی کے علم پر طعن کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہو امتی اور ترازو اٹھا کے اللہ کے نبی کے علم کے متعلق تبصرہ کرے کہ اس چیز کا علم تھا، اس چیز کا علم نہ تھا، نہ میرے بھائی۔ رب تعالیٰ نے ما کان و ما یکون، شروع سے جو کچھ ہوا اس وقت سے لے کر تا حشر قیامت کے دن تک اس کے بعد کے سارے معاملات اپنے محبوب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم ہمیشہ آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں، یہ علم غیب ہے، نبی کہتے اسے ہیں جو غیب کی خبریں۔ اچھا یہاں پہ کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں جی غیب کی خبریں الگ ہیں، علم غیب الگ ہے۔ بھئی ایک بندہ ہے وہ خبر دے رہا ہے، مثال کے طور پہ کہیں عدالت کے اندر گواہوں کو لایا گیا، وہ خبر دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، جج صاحب پوچھیں بھی بتائیں یہ جو حادثہ ہوا، معاملہ ہوا، اس کی خبر آپ دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، ان کا علم بھی ہے، آپ لوگوں کو موجود تھے، آپ نے دیکھا تھا؟ وہ کہیں نہیں ہم موجود نہ تھے، ہم نے دیکھا نہ تھا، لیکن خبر دے رہے ہیں، وہ خبر جھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو خبر آپ دے رہے ہیں آپ اس موقع پہ نہ تھے، وہ خبر یقینی نہیں، وہ جھوٹی ہے۔ بھئی آپ پھر کس طرح خبر دے رہے ہیں؟ جو خبر دے رہے ہیں اس کا علم آپ کو ہے نہیں حقیقت کا۔ تو ایک بندہ کہے کہ اللہ کے نبی غیب کی خبریں تو بتاتے تھے لیکن علم غیب نہ تھا، یہ کیسا اصول ہے یار؟ علم کے بغیر خبر جھوٹی ہوتی ہے۔
تو کیا اللہ کے نبی کی خبروں کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام جو بھی غیب کی خبریں بتاتے ہیں وہ عین الیقین حق الیقین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ دیکھ کر بتا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح رب کی ذات کے متعلق بتایا، ہم نے اللہ کے متعلق سن کے ہم ایمان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہیں کہ جنہوں نے واحد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہیں۔ پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں بمائے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سمیت کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے ذریعے اللہ کو دیکھ کر بتایا کہ خدا کی ذات ہے۔ جنت جہنم کو دیکھا رب تعالیٰ نے، فرشتوں کو دیکھا، ہر چیز دیکھی۔ حق الیقین عین الیقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ علم کے حوالے سے سب کچھ علم تھا، رب نے عطا کیا، پھر اس علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت تک پہنچایا۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ تک وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، یہ آگے تبصرہ آ رہا ہے، فرمایا کہ جب کہ وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے اور وہ کلمے پھینک رہے تھے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا۔ آپ کا وہ بچپنا تھا اور یہ پیچھے بات چل چکی ہے پہلے درس میں کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کی والدہ نے جو نظر مانی تھی، اب کہا گیا کہ کون ان کی کفالت کرے گا، کون ان کا دھیان رکھے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اے محبوب آپ اس وقت نہ تھے کہ جب وہ لوگ کلمے پھینک رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے، اور آپ اس وقت نہ تھے جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے۔ آپ جہاں کہیں بھی نہ تھے، رب نے وحی کے ذریعے غیب کی خبریں آپ تک وہ ساری کی ساری پہنچا دی ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے پیچھے گزرنے والی یا آگے آنے والی جہاں آپ نہ تھے یا نہ ہوں گے، وہ ساری خبریں رب نے آپ تک مکمل طور پہ پہنچا دی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، آخری بات، تو ممبر پہ بیٹھ کے صبح کی نماز پڑھانے کے بعد درس دیا صحابہ کو، ظہر کی نماز تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نیچے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز تک لگاتار بیان کیا صحابہ کو، عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، مغرب تک درس دیا، مغرب کی نماز کے بعد پھر عشاء کی نماز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر آج سے قیامت تک کوئی ایسا معاملہ کہ کوئی ایک چڑیا پر مارے گی، چڑیا آواز دے گی، کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں قیامت تک ہونے والی کے متعلق آگاہ نہ کر دیا ہو۔ کوئی کہے کہ بھی ایک دن میں کائنات کی سارا نظام، ساری حقیقت کیسے بیان ممکن ہے؟ بھئی یہ معجزے کے طور پہ ممکن ہے۔ ایک دن میں صبح سے شام تک اللہ کے، یہ مسلم کی روایت ہے، سند کے ساتھ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن ممبر پہ بیٹھ کے قیامت تک ہر ایک ذرے ذرے کے متعلق صحابہ کو بتا دیا کہ آنے والے وقت میں یہ ہوگا، کوئی لڑائی ہوگی، کوئی جنگ ہوگی، تو میرے کون سی امت کی کون سے قبیلے کے، فرمایا جو جنگ کرنے والے گھوڑوں پہ بیٹھ کے لڑائی میں جائیں گے، ان جانے والوں کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، سب کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ تو فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں جو وحی کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر ہماری طبیعت کے اندر کچھ ساتھیوں نے یہ چیز راسخ کر دی ہے، ہم علم مصطفیٰ پہ تبصرہ کرتے ہیں، نہیں جی فلاں بات کا علم نہ تھا، فلاں بات خدا کے لیے، یار ہم امتی ہیں، 1450 سال بعد آئے، ہمیں شرعی مسائل کا پتہ نہیں، علم مصطفیٰ پہ تبصرہ کریں یار۔ کیا امتی کہ یہ طبیعت ہو سکتی ہے کہ امتی ہو کے اپنے محبوب جس کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے کہنے پر خدا کو مانا ہے، اس کے علم پر تبصرہ کرے، یہ امتی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ تو محبت مصطفیٰ یہی ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیں کہ یا رسول اللہ آپ سے ہی سب کچھ ملا، ہمیں کائنات کا وجود آپ کی وجہ سے ہے، رب تعالی نے کائنات کو حسن عطا کیا آپ کی وجہ سے، ہمیں انسان بنایا آپ کی وجہ سے، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، یاد رکھیں۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے اور یہ مقام مصطفیٰ ہے اور یہ طریقہ اور یہ مزاج امتی کا ہونا چاہیے۔ رب تعالی مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا